وہ مقرروں میں ایک مقرر ہے، وہ نعت خاں کو سن، وہ نعت خانوں میں ایک نعت خاں ہے، وہ شاعر کو سن، وہ شاعروں میں ایک شاعر ہے، وہ خوبصورت کو دیکھ، وہ خوبصورتوں میں ایک خوبصورت ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ سارے لوگ ایک طرف اور وہ ایک طرف۔ حضور فرما رہے ہیں حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا، میرے نواسوں میں ایک نواسا۔ مطلب کیا ہوا؟ حضور کے پورے خاندان، امام زین العابدین سے امام مہدی تک، سب کی خوبصورتی جمع کر لو، سب کی کرامتیں جمع کر لو، سب کا تقوی جمع کر لو، سب کی پرہیزگاری جمع کر لو، سب کا حسن و جمال جمع کر لو۔ سارے سیدوں کا حسن و تقوی، پرہیزگاری، علم و سمٹتا ہے تو ایک حسین اعظم بنا کرتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے نا، امام حسین ہے، امام حسین کی برابری کون کرے گا؟ ماں بے مثال، باپ بے مثال، آپ کا خاندان بے مثال۔ لیکن بات میں جو کہنا لگا تھا وہ دور چلی گئی، ختم کرتے ہوئے عرض کروں تو دنیا دو حصوں میں تقسیم، یا تو کوئی یزیدیت پر ہے یا تو کوئی حسینیت پر ہے۔ یہی کہنے لگا تھا، دونوں کا تعارف مختصر میں کرا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بس مجھے 10-15 منٹ بات کر کے بات پوری کرنا ہے، بہت دھیان سے سننا۔ اصل میرا عنوان اب آ رہا ہے، اب وہ میں 10-15 منٹ میں پڑھ کے ختم کر دوں۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں یزیدی تو آپ کو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ داداگیری سے اپنے آپ کو قادری تو لکھ لیتے ہو، رضوی لکھ لیتے ہو، برکاتی لکھ لیتے ہو، چشتی لکھ لیتے ہو، نقشبندی لکھ لیتے ہو، سہروردی لکھ لیتے ہو، اشرفی لکھ لیتے ہو، مداری لکھ لیتے ہو، وارسی لکھ لیتے ہو، سب لکھ لیتے ہو۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی سب اس پہ بہت خوش ہیں کہ میں قادری ہوں۔ یہ تو فیصلہ قیامت میں ہوگا نا کہ تھے بھی کہ نہیں تھے۔ میں چشتی ہوں، تھے بھی کہ نہیں تھے۔ میں سہروردی ہوں، تھے بھی کہ نہیں تھے۔ یہ بات ہے۔ تو آج ہم سب کہنے میں حسینی ہوں، تو حسینی ہونے کا اور یزید کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ امام حسین ایک وجود کا، ظاہری وجود کا صرف نام نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک پہچان ہے، ایک اصطلاح ہے۔ اور یزید بھی ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک پہچان ہے، ایک اصطلاح ہے۔ تو دونوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھڑا ہے۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ہم کس کے ساتھ؟ بہنوں کی بھی توجہ۔ تو کس طرح دنیا کیسے بٹے گی؟ اگر چھٹائی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو بالکل اسی طرح ہوگی کہ جس کے نظریات یزید کے نظریات سے ملتے ہیں وہ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس کے نظریات امام حسین کے نظریات کے ساتھ ملتے ہیں وہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج جو جس کے ساتھ کھڑا ہے کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اب یزید کا نظریہ یہ تھا، توجہ فرمائیں، خاص طور پہ نوجوان، یزید کا نظریہ یہ تھا کہ کلمہ بھی پڑھو، مسلمان بھی بنو اور نشہ بھی کرو۔ یہ یزید کا نظریہ تھا۔ یزید ایسا نشے کا عادی تھا کہ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب کو ترک نہیں کیا۔ وہ شراب کا اتنا عادی تھا کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پیا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین شراب کے مخالف کو کہتے ہیں، یزید شراب کے پرموٹ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے، میں آپ کو یزیدی تو نہیں کہوں گا، یزید بھی نہیں کہوں گا، لیکن فکری اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے تو گویا نظریاتی اعتبار سے آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کبھی امام حسین کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اللہ اکبر! یہی تو آپ کو بتانے کی بات ہے، جس منہ سے
जिस जबान से इमाम हुसैन का शरबत पीते हो, उसी मुंह से नशे की गोलियां कैसे उतार लेते हो, उसी मुंह से एमडी पाउडर कैसे उतार लेते हो, उसी मुंह से शराब के घूंट कैसे उतार लेते हो। मुझे बताओ, इमाम हुसैन वाला कभी नशे के करीब जा सकता है? जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, कभी वो नशे को प्रमोट कर सकता है? अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, आज अल्लाह अल्लाह हमारे जवान मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ये मौलाना लोग कैसी बात करते हैं। याद रखना, यजीद प्रमोट तो यही करना चाहता था। इमाम अली मकाम ने सहाबी का बेटा होने के बावजूद यजीद को अपनाया नहीं। ये नहीं देखा कि इसके वालिद सहाबी हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, सहाबी रसूल का बेटा अगर नशे को प्रमोट करे, सहाबी रसूल का बेटा अगर ज़िना को प्रमोट करे, सहाबी रसूल का बेटा अगर बंदरों का नाच देखे, सहाबी रसूल का बेटा अल्लाह अकबर अगर इस्लाम का मजाक उड़ाए, तो इमाम अली मकाम की फिक्र ये है कि मैं अपना बेटा तो कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मैं अपना 6 महीने का नन्हा शहजादा तो लुटा सकता हूँ, मगर यजीद से इत्तेहाद नहीं कर सकता। आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जानी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, एक बंदर नचाने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। अब आपसे पूछता हूँ, अगर सहाबी का बेटा बिगड़ जाए तो इमाम अली मकाम उसके हाथ में हाथ नहीं देते। अगर हम बिगड़ जाएं तो क्या बात है कि इमाम हमारा हाथ कयामत के दिन अपने हाथ में ले लेंगे? मुझे बताओ तो सही, क्या इमाम हमारा हाथ पकड़कर हमें जन्नत में लेकर चले जाएंगे? मुझे बताइए तो सही। अल्लाह अकबर। पूरा माशरा बिगड़ चुका है, माशरे में आग लग चुकी है, मुस्लिम माशरे को बाज़ाब्ता तौर पर टारगेट कर लिया गया है। क्या इस माशरे के अंदर नशे को प्रमोट किया जाए, इनके बच्चे पढ़ने न पाए, इनके बच्चे आगे बढ़ने न पाए, इनके बच्चे तिजारत करने न पाए? मुस्लिम मोहल्लों के अंदर औरतों को भेजा जाता है, मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाज़ाब्ता मंसूबा बंद तरीके से नशे को प्रमोट किया जाता है। कितनी भोली है मेरी कौम, कितनी सीधी है मेरी कौम। अल्लाह अकबर। भोलपन में लुटने वालों, इमाम हुसैन की फिक्र अगर जिंदा है, इमाम ने तो नशेड़ी के खिलाफ खड़े होकर के बताया कि नशेड़ियों से इत्तेहाद नहीं होगा, उनके हाथ में हाथ नहीं दिया जाएगा, उनकी सोहबत में बैठा नहीं जाएगा, उनकी फिक्र से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं मुसलमानों की बस्ती में नशा क्यों प्रमोट किया जाता है? इसलिए कि दुनिया को आपके टैलेंट से बहुत ज्यादा खतरा है, दुनिया आपकी सलाहियतों को जानती है। जिस दिन ये पढ़ेंगे उस दिन कोई इनका मुकाबला न कर सकेगा, जिस दिन ये तिजारत करेंगे कोई इनका मुकाबला न कर सकेगा, जिस दिन ये मैदान सियासत में खड़े होंगे कोई इनका मुकाबला न कर सकेगा। मेरी कौम के जवानों, हमें बहुत तरक्की पर जाना है, हमें बहुत कामयाबी की तरफ जाना है। ये बार बार करबला क्यों दोहराया जाता है? शौक नहीं है, बल्कि मिशन इमाम हुसैन दोहराना मकसद है, ताकि कौम के जवान बदकारी की तरफ न जाए। जिसके दिल में इमाम हुसैन बसेंगे वो नशे की तरफ कैसे जा सकता है, वो ज़िना की तरफ कैसे जा सकता है? और याद रखें, नशा उम्मुल खबाइस है, शराब उम्मुल खबाइस है। यही जन्म देता है ज़िना को, यही जन्म देता है चोरियों को, यही जन्म देता है अल्लाह अकबर बदकारियों को। किसी अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम शराब खाने बंद कर दो, मैं 80% दवा खाने बंद करवा दूंगा, मैं 80% जेलें बंद करवा दूंगा, मैं 80% जराइम खाने बंद करवा दूंगा। उसकी वजह यह है मेरे भाइयों, नशा करने वाला अपनी बेटी में और अपनी बीवी में फर्क नहीं कर पाता, नशा करने वाला अपनी माँ में और अपनी बीवी में फर्क नहीं कर पाता, नशा करने वाला अल्लाह अकबर पत्थर में और काबे में फर्क नहीं कर सकता, ईमान और कुफ्र में फर्क नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। इस कौम के वो जवान जिन्होंने कभी उंदुलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, आज उन जवानों को नशे की लानत में डुबा करके अपने मुस्तकबिल से बेपरवाह कर दिया गया, अपने माजी से बेगाना कर दिया गया, अपने हाल पर से उनकी नजर खत्म कर दी गई। नशा करने वाला खुद की बेटी की परवाह नहीं करता, वो उम्मत की बेटियों की परवाह क्या करेगा? नशा करने वाला अपने माँ बाप का अदब नहीं जान सकता, हालत नशा में वो दूसरों के माँ बाप का
ادب کیا کرے گا؟ یاد رکھنا، میں تو یہ بات پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، اگر ہندوستان کے لیڈر واقعی ہندوستان کے حق میں مخلص ہے تو قانونی طور پر نشے پہ پابندی لگانا ہوگی، ورنہ یاد رکھنا صرف زبانی طور پہ ہندوستان سے باہر سے محبت کا دعویٰ کر کے پورے ملک میں نشے کو پرموٹ کر رہے ہو۔ ظالموں، تم ملک کے دشمن ہو، تم اس زمین کے دشمن ہو، تم بھارت کی دھرتی کے دشمن ہو۔ الحمدللہ مسلمانوں نے کبھی نشے کو پرموٹ نہیں کیا، مسلمان قائدین نے کبھی شراب کو پرموٹ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں تو شراب سے اتنی نفرت ہے کہ جس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک نہ اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، نہ اس کی عبادتیں قبول کی جاتی ہے، نہ اس کا فرض قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کا نفل قبول کیا جاتا ہے۔ زنا جو پرموٹ ہو رہا ہے اس میں نشہ کو عمل دخل ہے۔ بھارت کے اندر جو قتل کے جرائم ہے، چوری کے جرائم ہے، یہ اس میں نشے کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ میں اس کو حدیث پاک سے مزین کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ میں گفتگو ہو رہی ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بدترین گناہ کون سا ہے؟ سنو میری قوم کے جوانوں، آج اسکول اور کالجز میں بھی باضابطہ ایجنٹ لڑکوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ بچے جو بڑے ذہین ہیں، وہ بچے جو بڑے محنتی ہیں، ان سے دوستی کر لی جائے اور دوستی کر کے ان کو کسی طرح سے نشے کا عادی بنا دیا جائے۔ یہ ایم ڈی پاؤڈر ہے، اگر 3 دن تک اس کو غلطی سے چٹا دیا گیا، چوتھے دن بندہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایم ڈی کا نشہ بہت تیزی کے ساتھ عام ہوتا جا رہا ہے، ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ اسلام دشمن طاقتیں کل تک ہمیں تلواروں سے مارتی تھی، بندوقوں سے مارتی تھی، بموں سے مارتی تھی، میزائلوں سے مارتی تھی، لیکن ظالموں نے سوچا مارتے ہیں تو بدنام بھی ہوتے ہیں، اور میزائل بم اور گولی میں ہمارا روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ ایک کام کریں، جوتا بھی انہی کا ہو، سر بھی انہی کا ہو، پیسے بھی انہی کے ہو، موت بھی انہی کی ہو، پیغام بھی انہی کی ہو، بربادی بھی انہی کی ہو۔ اب وہ تمہیں گولیوں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے، اب وہ تمہیں میزائلوں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے، اب وہ تمہیں بموں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھ رہے ہیں فلسطین کا انجام، نصف صدی گزرتی آ رہی ہے، وقت کی سپر پاور ان بھوکوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان ننگوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان بیواؤں کے بچوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ فلسطین کے وہ لوگ جو طویل وقت سے مقید ہے، مقید کسی پورے ملک کو قیدی دیکھنا ہو، بلکہ اللہ اکبر ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، دمشق کے کربلائی قید خانے کی یاد اگر آج بھی کوئی تازہ کر رہا ہے تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ فلسطین کے ننھے بچے ہیں جو آج بھی سکینہ اور علی اصغر کی سنت پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی فلسطین کی عورتیں ہیں جو شہر بانو اور سیدہ زینب کی سنتوں کو تازہ کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ضمیر کا سودا نہیں کر رہے۔ بلکہ اب تو میں نے سنا ہے یہودیوں نے ان کو بھی نشے کا عادی بنانا شروع کر دیا، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ہزاروں ہتھیار جس قوم کو تباہ اور برباد نہیں کر سکتے، اس قوم کو 2 چیزیں برباد کر سکتی ہے، ایک تو شراب ہے اور دوسرا شباب ہے۔ اس سے خطرناک کوئی ہتھیار بربادی کا ہے ہی نہیں، اور تم دونوں میں ڈوبتے جا رہے ہو۔ برباد ہونے والی قوموں کی نشانی یہی ہے۔ خدا کے لیے رحم کرو، جس خوبصورت لڑکی کو دیکھا آج کل کے چھوکرے وہاں پھسل گئے، اس کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ ہر فلم کا سرنامہ محبت، ہر سیریل کا عنوان محبت، ہر ناول کا ٹاپک محبت، ہر چھوکروں کی زبان پہ عشق عشق۔ میں نے کہا ہم عشق کے کوئی مخالف ہیں؟ ہمارا تو پورا مذہب عشق پر ہے، ہمارا تو پورا مسلک عشق پر ہے، لیکن نفسانیت اور عشق میں فرق ہے۔
جہاں نفسانیت ہوتی ہے وہاں زنا ہوتا ہے، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں کردار کا تقدس ہوتا ہے۔ نفسانیت کفر تک لے جاتی ہے، عشق بت کھانے سے خدا کھانے تک لے جاتا ہے۔ عشق کو سمجھا کیا ہے؟ عشق کسی حبشی کو مل جائے تو اس کے تلوے کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتی ہے۔ عشق اگر کسی قرنی کو مل جائے تو بغیر زیارت رسول کے اس مقام پر پہنچایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام ان سے دعا کی درخواستیں کرتے نظر آتے ان کی عظمت اور بزرگی کو بتانے کے لیے۔ اندازہ فرمائے عشق کیا ہے؟ عشق امام ہے۔ عشق کیا ہے؟ میرے امام نے کہا تھا اللہ اکبر، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے، مسلمان کبھی کبھی نفسانیت بزدل بنا دیتی ہے، عشق انسان کو پاورفل بنا دیتا ہے، نفسانیت انسان کو گندگی میں ملا دیتی ہے، عشق انسان کو گندگی سے اٹھا کے کھڑا کرتا ہے، نفسانیت بدنام کرتی ہے، عشق نیک نام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تم جسے عشق کا نام دے کر جا رہے ہو اس کے قریب، یہ نفسانیت ہے۔ ہم عشق کی طرف اس لیے بلا رہے ہیں وہ نفسانیت جسے تم عشق سمجھتے ہو، چھپا لو تو گھٹ گھٹ کے مرو، بتا دو تو ذلیل ہو جاؤ، لیکن جو سچا عشق ہے اگر چھپا لو تو چھپانے والے کو صدیق بنا دیا جاتا ہے، اور بتا دے تو بتانے والے کو بلال بنا دیا جاتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کریں، سیدنا بلال کون کہہ رہا ہے؟ کسی حبشی کو فاروق اعظم کہتے ہیں یا سیدنا بلال، بلال تو میرا بھی سردار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تیری شکل دیکھتے ہیں، میں تیرا عشق والا دل دیکھتا ہوں۔ عشق کتنی بلندی پہ، جہاں عشق ہوگا وہاں نشہ نہیں ہوگا، جہاں عشق ہوگا وہاں زنا نہیں ہوگا، جہاں عشق ہوگا وہاں تاش کے پتے نہیں ہوں گے، جہاں عشق ہوگا وہاں یزیدی کردار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ سب سے بڑے اس زمانے کے عشق و محبت کے امام کو، اپنے زمانے کے عشق و محبت کے امام کو امام حسین کہتے ہیں، جس نے سب کچھ لٹا دیا، جس نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا۔ ذرا غور کریں تو میں بات عرض کر رہا تھا، یہ عشق نہیں ہے جو لڑکیوں کی محبت ہے، یہ نفسانیت ہے۔ عشق میں تو پوترتا ہے، عشق میں تو پاکیزگی ہے، عشق میں تو نظافت ہے، عشق میں تو نفاست ہے۔ عشق بڑا غیور ہوتا ہے۔ ایک خاتون کو ایک منچلے نے کہا میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، توجہ، میں تجھ سے عشق کرتا ہوں۔ وہ ہوشیار لڑکی تھی، آج کل کی چھوکریوں کی طرح پاگل نہیں تھی، سیریل دیکھ کر پاگل ہونے والی یہ بچیاں جنہیں سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ بھاگنے بھگانے کا نام فیشن ہے، نہ، ہمارے مذہب میں جب بھاگ کر مسجد نہیں جا سکتے، توجہ فرمائیں، جس مذہب کا تقدس یہ ہے کہ جماعت پکڑنے کے لیے بھی کہا گیا کہ بھاگ کر نہ جاؤ، جہاں جماعت پکڑنے کے لیے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کسی کے ساتھ شوہر بنا کر کے بھاگ بھگوڑے بن کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آج کے 2 لمحے کی لذت کے لیے اگر قوم کی بیٹیاں اور بیٹے بھاگ رہے ہیں تو آج کے 18 سال کے بعد کی بات دیکھو، جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں گے، اچھے شریف گھر کے رشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگ کہیں گے جس کی ماں نے بھاگ کے شادی کی تھی وہ بیٹی کون سی شریف ہوگی، جس کے باپ نے بھگا کے شادی کی تھی وہ بیٹا کون سا شریف ہوگا۔ میں آپ جانتے ہیں یہ باتیں نادانی کی نہ کرو، ہم تو تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر قدرت نے کسی کی قسمت میں کسی کو لکھ دیا ہے تو قدرت کو دیکھو، کبھی سوچا نبی کی اولاد بھی بھائی کی دشمن ہوتی ہے، نبی کی اولاد بھی بھائی کو کنویں میں ڈالتی ہے، نبی کی اولاد بھی دراہیمہ معدودہ پر اپنے بھائی کو فروخت کرتی ہے، آخر یہ نبی کی اولاد کر رہی ہے، توجہ ہے، نبی کی اولاد کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو گالی نہ دیا کرو، جتنا قرآن نے کہا، قرآن بیان کرتے وقت، تفسیر بیان کرتے وقت اتنا ہی بولا کرو، اپنی طرف سے گڑبڑ نہ کیا کرو، کیونکہ وہ آل پیغمبر۔
کیوں؟ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ ہے۔ بھائیوں کو کیوں دشمن بنایا؟ قدرت وہ شر لاتی ہے جس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کی قسمت میں زلیخا لکھی ہوئی تھی، لیکن کدھر زلیخا یمن کی طرف پڑی ہوئی ہے اور کدھر حضرت یوسف ملک شام میں ہے۔ زلیخا کو نکاح کروا کے مصر بلایا جاتا ہے، لیکن حصے میں حضرت یوسف کے ہے، شوہر قریب جاتا ہے تو ایک جنی کو زلیخا کا روپ بنا کر کے جنی کو بھیج دیا جاتا ہے، زلیخا کو بٹھا لیا جاتا ہے، تو میرے یوسف کے لیے مخصوص ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اب اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف مصر پہنچیں گے کیسے؟ قسمت میں تو زلیخا لکھی ہوئی ہے، تو بھائیوں کے دلوں میں دشمنی ڈالی جاتی ہے، کنویں میں ڈلوایا جاتا ہے، بازار میں بچوایا جاتا ہے، اور اس کے بعد عزیز مصر کے گھر تک پہنچوا کر کے زلیخا اور یوسف کی ملاقات کرا کے بتایا جاتا ہے، جس کو جس کے ساتھ لکھتے ہیں یوں ملانے کے انداز جانتے ہیں۔ تو تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ وقت تو آنے دو، تمہارے گھر پہ چل کر کے رشتے آئیں گے۔ آج کل رشتے تاخیر سے آتے ہیں تو بچیاں بڑی عجیب ادمات مچا رہی ہیں، بچے بھی ادمات مچا رہے ہیں۔ او انتظار تو کرو، خدا کے یہاں ہر کام کا ایک وقت ہے۔ جب خدا ملانا چاہتا ہے، کدھر ابو صالح؟ کبھی ام الخیر نے نام نہ سنا تھا، کدھر ابو صالح؟ حضرت عبداللہ سومئی سالار نے کبھی نام نہیں سنا تھا، لیکن دریا کا سیب کھلایا جاتا ہے، احساس دلایا جاتا ہے، دریا کے کنارے چلایا جاتا ہے، باغ تک باش جو ہے وہ سیب کے بہانے پہنچایا جاتا ہے، اور سزا کے طور پہ باغ کی رکھوالی کرائی جاتی ہے، اور حضرت ام الخیر کو ابو صالح کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ کوئی اغوا تھا، کوئی پچوا تھا، کوئی محنت تھی، کسی کی کوشش تھی، قدرت بتا رہی ہے جسے ملاتے ہیں یوں ملانا جانتے ہیں۔ کبھی سیب ذریعہ بنتا ہے، کبھی سلیمان اور بلقیس کے لیے ہدہد ذریعہ بنتا ہے، کبھی بھائیوں کی جفا ذریعہ بنتی ہے۔ تھوڑا اطمینان تو رکھو، قدرت پر یقین تو رکھو، ہر چیز چل کر آئے گی۔ وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا اور تقدیر سے زیادہ بھی نہیں ملتا۔ تھوڑا صبر تو کر لو، صبر کرنا سیکھو، ہر چیز تمہیں ملے گی، ہر نعمت تمہیں ملے گی۔ خدا کے پاس گڑ گڑانا سیکھو، خدا کی بارگاہ میں معروضات رکھنا سیکھو۔ بچیاں بھی ادھم مچائے ہوئے رشتے میں، اور بچیوں سے زیادہ ماں باپ ادھم مچائے ہوئے۔ جو آتا ہے اس کو رشتہ نہیں آتا، اس کو رشتہ بیٹی سمجھتی میں تو بوجھ بن گئی ہوں، ماں باپ اسی کے سامنے کہتے ہیں اس کو رشتہ نہیں ہے۔ اور بھائی وقت آئے گا تو سب آئے۔ میری بہنوں، میرے ماؤں، میرے بھائیوں، خدا نے درختوں کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، اس نے تمہاری بیٹی کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا ہوگا؟ خدا نے انسان کے سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، اس نے تمہاری اولاد کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا ہوگا؟ لیکن اس کے یہاں ہر کام کا ایک وقت ہے۔ میرے امام کہتے ہیں رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سب ہو جائے گا۔ تو میں بات دور نکل گئی، کیا عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے درمیان گفتگو کہ سب سے بدترین گناہ کون سا، بڑا گناہ کون سا؟ کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو کو بلا کر لاؤ، وہ بتائیں گے کہ سب سے بدترین گناہ کون سا ہے۔ لوگ گئے حضرت عبداللہ ابن عمرو کے پاس، اور پھر کہا کہ صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں کہ سب سے بدترین اور بڑا گناہ کون سا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا سب سے بدترین گناہ نشہ ہے، شراب ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ فاروق اعظم تک جواب آیا، اب بلا اس کو، یہ بات انہوں نے کیسے کہہ دی، دلیل دے وہ۔ فاروق اعظم تھے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص آئے، اکامر المومنین، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میں نے اپنی طبیعت سے نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ ایک بادشاہ نے ایک جوان کو اٹھایا اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری پر اس نے سوالیہ نشان کھڑا کرنا چاہا، تو اس نے اس جوان کو کہا اے جوان
تجھے بت کو سجدہ کرنا پڑے گا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ شرک ہے۔ پھر اس نے کہا تجھے زنا کرنا پڑے گا، کہ یہ تو بڑا بدترین گناہ ہے، یہ بہت فحش گناہ ہے، میں یہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کسی کو قتل کرنا پڑے گا، کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ کہا گیا کہ جو کسی کو بے گناہ قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ تو کہا پھر نہ بت پرستی کرتا ہے، نہ قتل کرتا ہے، اور نہ ہی زنا کرتا ہے، تو پھر ایک کام کر، شراب پی لے۔ اس کو لگا یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، تو اس نے کہا میں شراب پی لوں گا۔ پھر اللہ کے رسول کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس نے شراب کا ایک کٹورا پیا اور نشے میں ایسا دھت ہوا کہ زنا بھی کر لیا، قتل بھی کر لیا اور بت کو سجدہ بھی کر لیا۔ تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا امیر المومنین، شراب پینے سے پہلے وہ جن گناہوں سے نفرت کر رہا تھا، شراب پینے کے بعد نشے میں اس نے وہ سارے کام کر لیے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی ہماری ترقی کو روکنے کے لیے، ہماری کامیابی کو روکنے کے لیے ہمارے معاشرے میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں میں، بیٹیوں کو تک۔ اور ایک بات کہہ دوں، میں حقے پر کوئی ناجائز ہونے کا فتویٰ لے کر نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا آج حقے کے تمباکو میں بھی سازش کے طور پہ ایم ڈی کا پاؤڈر ملایا جاتا ہے اور ہمارے جوانوں کو کسی طرح سے اس کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو حقے سے بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو ہر اس بات۔ میں آپ کو اتنے ایک بات کہہ دوں، رسول اللہ اتنے محتاط تھے، اللہ کے رسول نے جائز کھانوں میں وہ کھانا بھی نہیں کھایا جس کو کھانے کے بعد سستی آتی ہو، یعنی جو کھانا انسان کو سست کر دے وہ کھانا نہیں کھایا، جو کھانا انسان کے پیٹ میں جا کر اس کا پیٹ پھلا دے وہ کھانا بھی نہیں کھایا، یعنی میدہ حضور نے کبھی استعمال نہیں فرمایا۔ غور کریں، حالانکہ جائز ہے۔ میرے بھائیوں، جب سست کرنے والا کھانا اللہ کے رسول نہیں کھاتے تو نشہ کرنے والی چیز حضور کی امت کیسے استعمال کر رہی ہے؟ جب تک ہم نشہ نہیں کرتے تھے اس ہندوستان کی سرزمین پر ہم نے 700 سال تک حکومت کی تھی، اب ہمارے بچے نشے میں ڈوب رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ماں بھکارن بن رہی ہے، بہن سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے، باپ جو ہے مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اور ایک بات حیا کے پردے میں کہہ دوں، نشہ کرنے سے جسم کی اتنی طاقت چلی جاتی ہے کہ شوہر ہو کر بھی آدمی اپنی بیوی کی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے مرتی ہے، اور تھوڑی سی بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کا جو فساد ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس لیے خدا کے لیے نشے کے خاتمے کے لیے ہم سب کو حسینی کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ جو فکر ہے نا کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے اپنا چپ چاپ نماز روزہ کرو اور جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، یہ حسینیت نہیں ہے کہ چپ چاپ نماز روزہ کرو۔ یہ چپ چاپ کا نماز روزہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر برائی کو دیکھا اور برائی کو دیکھ کر تم نے برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم قرآن کے فیضان سے محروم کر دیے جاؤ گے، تم پر ظالم حکمراں مسلط کیے جائیں گے، تمہارے متقی لوگ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہیں انل منکر برائی سے روکنا، تم جب چھوڑ دو گے تو قرآن کے فیوز اور برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، امام حسین اسی لیے تو اٹھے تھے تاکہ آپ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرائم کے خلاف احتجاج کریں، اور امام حسین شہید تو ہو گئے لیکن یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ گئے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لو، مسلموں کے غیر مسلم شراب کوئی بھی پیتا ہے، چھپ کے پیتا ہے۔ یہ کربلا کی برکات ہے کہ لوگ جرم کرتے ہیں کھلے عام نہیں کرتے، چھپ کے کرتے ہیں۔ اور یزید یہی چاہتا تھا جرم اعلانیہ ہو تاکہ لوگ جرم کو جرم نہ سمجھے، لیکن امام حسین کی یہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ جرم کرنے والا بھی جرم کو چھپ کے کرتا ہے تاکہ اس کو پتا ہے کہ دنیا اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ یہ کربلا کی برکات ہے، یعنی کربلا کا فیض صرف مسلمانوں کو نہیں ملا، کربلا کا فیض ہر قوم کو ملا ہے اس کے اپنے مقدر کے اعتبار سے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا انسان کو بیدار تو
ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ خدا کے لیے اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے تو آج کردار کے اعتبار سے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں نماز پسند تھی، نماز پڑھو، پردہ پسند تھا، پردے کا ماحول قائم کرو، وہاں جو وہ نشے سے نفرت تھی، نشے سے نفرت کرو، وہاں زنا سے نفرت تھی، زنا سے نفرت کرو۔ جتنا امام حسین کے نظریات میں پختہ ہوتے جاؤ گے اتنا ہی امام کے ساتھ کھڑے ہوتے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نسلوں کو حسینیت پر قائم رکھے، ورنہ اگر آپ یہ سوچو گے کہ کڑے پہن کر، ناڑے پہن کر، نعرے لگا کے میں حسینی ہو جاؤں گا تو حسینیت اتنی سستی نہیں ہے کہ بازار سے خریدی جا سکے اور بیچی جا سکے۔ ناڑے اور کڑے تو کوئی بھی خرید سکتا ہے، حسین کو کوئی نہ خرید سکا، حسینیت کو بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ میرے غریب نواز نے تو قربانی غریب نواز پہ چیپٹر ہی پورا کر دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہے، دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ حسین سر دے دیا، ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اساس امام حسین ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں 4 مصرے ہیں، دیکھو یہ ہے غریب نواز کی محبت اہل بیت، 4 مصرے ہیں۔ پہلا مصرع سمجھے، شاہ است حسین، مل کے پڑھ دو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ دوسرا مصرع ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تیسرا مصرع ہے سردار ندار دست در دست یزید۔ چوتھا مصرع ہے حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ کچھ غور کیا، 3 مصروں میں امام حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں لیا۔ تیسرے مصرے میں یزید کا نام ہے، امام حسین کا نام نہیں لیا۔ گویا غریب نواز بتا رہے ہیں جس مصرے میں میں یزید کو اور حسین پاک کو ملا نہیں سکتا، تو کیسا ہے میرے ماننے والے کہ ایک دل میں حسین اور یزید دونوں کیسے ہیں؟ جب ایک مصرے میں جمع نہیں ہو سکتے تو ایک دل میں حسین اور یزید کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یا تم یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا تو تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو، فیصلہ تم نے کرنا ہے اپنی آخرت کا خیال کر کے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق بخشے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ ابھی آپ کو جانا نہیں، جائیں گے تو نہیں؟ ایسی محفلیں بہت محنت سے سجتی، بہت محنت کی ہے ان لوگوں نے، یہ محنت سے محفل سجی ہے۔ تو ابھی میرے جانے کے بعد بھی محفل جاری رہے گی۔ میں نے پہلی تقریر اس لیے کر دی کہ مجھے فلائٹ پکڑنا ہے، تو آپ جائیں گے نہیں؟ بولو کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں نہیں جائیں گے؟ کچھ لوگ تھوڑے سے چیٹنگ کر رہے ہیں، ذرا میں دیکھ رہا ہوں، مجھے چشمہ نہیں لگا ابھی تک الحمدللہ، میں دیکھ رہا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھائیں کتنے نہیں جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، او ماشاءاللہ اٹھائیں، ذرا دیکھ رہا ہوں، وہ کھڑے ہونے والے نہیں، سب مجھے الگ الگ نیت لگ رہی ہے ان کی۔ بولو بھائی آپ لوگ بھی نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیں بھائی، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ادھر والے بھی۔ محفل جاری رہے گی، مجھے جانے دیجئے، مجھے فلائٹ پکڑنا ہے، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ میں آخری تک محفل میں رہنے کا عادی ہوں لیکن مجبوری ہے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے کا پروگرام جی ماشاءاللہ۔